علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہزیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ الحمدللہ آج 22 رمضان المبارک، یہ ماہ مقدس کا کچھ حصہ گزر گیا، کچھ رہ گیا۔ پیر سید زمرد حسین شاہ صاحب گیلانی جماعت نقشبندی فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گناہ حرص و طمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین رکھو اور اس کے دیے پر مطمئن ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا ہیں۔ کوشش کریں کہ اللہ پاک کا دیا ہوا جو بھی مال ہے اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع، حسین موضوع، قرآن اور انسانیت کی نجات۔ یہ اشرۂ نجات ہے، ان سے منسلک بھی ہے اور مزید کچھ ایسے واقعات جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ حافظ شاہد امین صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرائیں اور اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، کہ میری تجھ سے برابری ہی نہیں، کہ میری تجھ سے برابری ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے۔ بڑا کمال مصرع کہ کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، کہ کس جگہ پہ کروں گناہ جا کر، کہ ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، کہ ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے، کہ تیرے شاہکار پہ فدا ہے جہاں، کہ تیرے شاہکار
مصطفیٰ تو ہے کہ نقشہ گر شکل مصطفیٰ تو ہے. آخر مصرع کہ ڈگے مگاؤں میں کس طرح حاکم کہ ڈگے مگاؤں میں کس طرح حاکم کہ میرا دنیا میں آسرا تو ہے کہ میرا دنیا میں آسرا تو ہے. مزید آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں. یہ بات تو مسلم اور حقیقت ہے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جب تک وہ عدل کی زندگی پر نہیں آئے گا نجات نہیں پائے گا. بے شک بے شک. تو چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، عقیدہ آخرت ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پر ہمیں مکمل کامل اکمل یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے بے شک جس میں جا کے ہم نے سوال و جواب دینا ہے. بے شک کوئی شک نہیں. اگر اس زندگی میں یہ جو زندگی ہے یہ سفر کا ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے، جی جی یہ وقفہ ہے. اگر اس زندگی میں اگر ہم عدل کر کے نہ گئے جی تو آخرت والی جو اصل زندگی ہے وہاں ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. اس لیے عدل کرنا اس زندگی میں سب سے بڑا اپنے آپ کے ساتھ عدل ہے. بالکل. اگر ہم پوری زندگی میں عدل برتیں گے جی جی تو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ عدل ہے. جی اس لیے میں آپ خاص کر اس مہینے میں ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اپنی زندگی جب تک ہے، جب تک اللہ چاہیں گے ہماری سانس باقی ہے، جی جی اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اپنے شب و روز سے عدل کو رخصت نہیں ہونے دیں گے. جی بالکل. باقی جی ناظرین ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں عدل ضروری ہے. تو ناظرین وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں ذاتی کی زبان ہے شمع بولے 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 دل دولے نورس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بولی. ویلکم بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے علامہ صاحب سے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا موضوع تھا قرآن اور انسانیت کی نجات، اسی پہ جو ان کا موضوع کا سوال کرتے ہیں. جی علامہ صاحب عدل کے متعلق قرآن کریم کا کیا حکم ہے، اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیں تاکہ ناظرین کے ایمان میں کوئی بہتری آ جائے تو اس طرف چل پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا سورہ نحل میں ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان اللہ. یہ سورہ نحل کی بہت جامع اور مدلل اور بمانہ آیت ہے. جب اس آیت کا نزول ہوا تو اس آیت سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے. واہ واہ. اور ایک بہت بڑے صحابی اقسم بن سیفی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اپنے قبیلے کے لوگوں کو بتایا کہ میں اسلام کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں تو آپ بریک لگائیں، پہلے ہم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں کیا ہیں. چنانچہ قبیلے کے دو ذہین ترین لوگ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر دو ہی سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ من انتا، آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ما انتا، آپ ہیں کیا. واہ واہ. تو اللہ کے نبی نے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا
انا محمد بن عبداللہ، سبحان اللہ. میں محمد بن عبداللہ ہوں. کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، مختصر. اور دوسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. واہ واہ. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تبلیغ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، آخر تک. واہ واہ. وہ اس آیت کے شعر میں اتنا گم ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ارشاد فرمایا گیا. چنانچہ انہوں نے التجا کی کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھا جائے. اللہ کے نبی نے اس آیت کو اتنی بار پڑھا کہ ان کو حفظ ہو گئی، اور پھر وہ اس آیت کو لے کے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد اپنے سردار کو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ان سے 2 سوال کیے. پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے صرف مختصر سی بات کی کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، حالانکہ وہ بہت عالی اور اونچے نسب کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنے نسب پر فخر کا کوئی اظہار نہیں کیا. مختصر بات کی کہ میں بس محمد بن عبداللہ ہوں. ہم نے معاشرے میں پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے نسب سے عالی نسب کوئی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور ساتھ کچھ انہوں نے کلمے پڑھ کے ہمیں سنائے. واہ واہ. وہ کلمے کیا تھے؟ یہ آیت تھی. جب یہی آیت انہوں نے اپنے سردار کو سنائی تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے حساب سے اس سے سچا آدمی کوئی نہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے میری قوم، جلدی کرو اس کے ہاتھ پہ اسلام لے کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ اسلام قبول کرنے میں ہم سے پہلے کوئی نمبر لے جائے. اللہ. چنانچہ وہ سارا قبیلہ آ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور ایک اور صحابی اسی آیت کو لے کر وہ فرماتے ہیں کہ میں دوستوں کے کہنے پہ مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن اسلام میرے دل کے اندر نہیں تھا. جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے دل سے ہر چیز نکل گئی سوائے اسلام کے. واہ واہ. تو یہ محترم دوستو، یہ آیت ایسی جامع معنی ہے. تو میں اس آیت میں 6 چیزوں کا حکم ہے، لیکن آج ہم صرف ایک بات پر گفتگو کریں گے جس کا نام ہے عدل. جی جی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہر خیر جس پر عمل کرنا چاہیے جی، اور ہر برائی جس سے بچنا چاہیے وہ سب اس آیت کے اندر موجود ہے. واہ واہ واہ. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ عدل. تو علماء نے لکھا ہے کہ عدل کی 3 قسمیں. سب سے پہلا جو عدل ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان. واہ واہ واہ. بے شک. یعنی انسان جو ہے، میں اور آپ جو ہیں، جی جی، ہم پر سب سے پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عدل کریں. بالکل. اللہ کے ساتھ عدل کی بہت ساری شکلیں، جی، بہت ساری صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان. بے شک. ہمارے دل میں یہ بات گھس جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، واہ واہ. بے شک. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یقین جانیے میری اور سارے عالم کی نجات اسی جی بات بے میں. شک. اور آپ کو ایک مزے کا شعر سناتا چلوں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کے مزار پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے. جی، آپ کبھی جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ دیکھیں وہاں یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ تو ہی رہے گا جہاں میں یگانہ و یکتا. واہ واہ. تو ہی رہے گا جہاں میں یگانہ و یکتا. جہاں میں یگانہ و یکتا جو اتر گیا تیرے دل میں لا شریک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یعنی پورے عالم میں تیری ہی گونج ہوگی، تیرا ہی نام ہوگا. بالکل. شرط ایک ہے کہ دل میں لا شریک اللہ. بالکل. دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو عدل کا پہلا تقاضا جو اللہ کے ساتھ ہے جی جی، وہ اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہماری دعا بھی اللہ سے ہو، بالکل. ہماری التجا بھی اللہ سے ہو، ہمارا ایمان بھی اللہ پر ہو، عزت ذلت ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور ساری چیزیں دنیا میں جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ملنے کا یقین ہو. اور ہر وہ چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں بھی یہ دل میں ہمارے آ جائے کہ یہ جو خوف والی چیز ہے، یہ جو ڈر والی چیز ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہم پر کوئی اور مسلط کر نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستو، جب یہ بات ہم اپنے دل میں پیوستہ کر لیں گے، جی، اپنے دل میں اس بات کو مضبوط کر لیں گے تو اس کے 2 نتیجے نکلیں گے. کون کون سے؟ آپ اس کی مطلب مشاہدہ کر کے دیکھ لیں. معاشرے میں جس کے دل میں عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک کی تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ بہادر ہوگا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ پوری دنیا کے بہادر لوگوں کی مثالیں دیکھ لیں جو مسلم لوگ ہیں. جی، جس کے دل میں اللہ کی توحید، اللہ کی طاقت کا غلبہ اور اس کا تصور زیادہ ہوگا وہ ظالم، جابر،
سب کے سامنے حق بولنے سے ڈرے گا نہیں، ڈرے گا نہیں بے شک. ہر جگہ سے، ہر مقام پر، ہر طرح سے وہ حق ہی بولے گا، اس کی زبان باطل کو قبول ہی نہیں کرے گی. جی بالکل. اور دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوگی کہ لومۃ لائم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جی جی. کیوں؟ اس کے دل میں یہ بات ہوگی، اس کے دل میں یہ خیال ہوگا، اس کے دل میں تصور ہوگا کہ جس ذات کے میں گن گا رہا ہوں اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں ہے. واہ واہ. اس لیے دوسرا جو ہے، جس انسان کے دل میں یہ عقیدہ، یہ تصور کمزور ہو جائے گا، اللہ کی ذات کا تصور، وہ انسان دنیا کے لوگوں سے ڈرتا چلا جائے گا. جی بالکل. اور اس کی زبان سے حق نکلنا بند ہو جائے گا. بند ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات اور اللہ کے درمیان عدل کرنے کی توفیق. آمین آمین. ماشاءاللہ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں عدل کا قرآن کریم سے جو انہوں نے موضوع اس کے حکم بتائے، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آئیے نعت شامل کرتے ہیں. ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں آپ شاہد امین صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں خوبصورت گلدستہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. میرے نبی کی ذات کو واہ واہ. جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں. وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. بڑا کمال مسئلہ شاہ زیب بھائی کہ دہلیز جن کو مل گئی خیر الانام کی، دہلیز جن کو مل گئی خیر الانام کی. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. ویلکم بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے شامل کرتے ہیں مولا علی کی شان میں منقبت. کل کیونکہ کس رمضان مبارک تھا، اسی توسل سے میں گزارش کروں گا آپ شاہد امین صاحب سے کہ مولا علی کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں. علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. شاہ زیب بھائی یہ مصرع بڑا پیارا اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اچھی ذات علی دیے، کہ اچھی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی، جاگیر بھی
وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کہ ایڈا ہتھ ید اللہ کہ ایڈا ہتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ ایدی صورت جئی کوئی ایدی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کہ کعبے وچ آونے مسجد وچ جاونے علی ورگی کسے دیوی علی ورگی کسے دیوی تو کیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں شاہ بھائی یہ بڑا پیارا مصرع اور پسندیدہ مصرع ہے کہ علی دل نو توڑ دنئی علی دل نو توڑ دنئی علی خالی موڑ دنئی علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی امیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت انداز میں مولا علی کی شان میں اپنے حاضری پیش کر رہے تھے. تو ناظرین وقت افطار بھی قریب ہے تو سوال دو ہیں ہمارے پاس تو دونوں ہی سوال بہت ہی اچھے ہیں اور یقیناً ہم کر بھی رہے ہیں. تو علامہ صاحب پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں. تو دوسرا سوال یہ ہے میرا کیا گھر میں عدل کا زیادہ مستحق کون؟ اب گھر میں ماں باپ بہن بھائی یہ لوگ ہوتے ہیں, ان سب میں سے سب سے زیادہ عدل کا مستحق کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے دونوں سوالوں کو عدل کی دو قسموں پر تقسیم کر لیتا ہوں. جی دونوں سوالوں کے جواب آ جائے گا. جی ضرور. عدل کی ایک قسم میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ اور بندے کے درمیان بالکل. عدل کی ایک اور قسم ہے کہ بندہ اور اس کے اپنے نفس اپنی ذات جی اس کے درمیان عدل. بالکل. عدل کی ایک تیسری قسم ہے کہ بندہ اپنے آپ اور ساری مخلوق کے درمیان عدل کرے. جی جی. جہاں تک بات ہے عدل کی دوسری قسم کی, وہ عدل اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں جی ہر اس چیز سے بچے, ہر اس چیز سے دور رہے جس سے انسان کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہوتی ہے. جی جسمانی اور روحانی ہلاکت دونوں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی ذات کو ہمارے بارے میں یہ بھی پسند نہیں
کہ ہمارا ایمان تو سلامت رہے لیکن جسم ہمارا نقصان میں آ جائے. اللہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. جی جی اللہ ہمارے جسم کو، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں جی اور اللہ ہمارے باطن کو بھی اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم. اللہ اکبر. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو جسمانی ہلاکت میں ڈالتا ہے جی اس کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا. اللہ فهو في نار جہنم، اللہ وہ اکبر. آگ میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا. اور دوسرے الفاظ آتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو کسی اوزار سے، آلے سے، گولی سے، پستول سے یا کہیں سے گرا کے قتل کیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا آلہ قیامت تک کے لیے اس کا آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اللہ اکبر. اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ. اس طرح بہت ساری ایسی یعنی احادیث کہ خودکشی. خودکشی بھی اسی میں آتی جی ہے جی بالکل. اور خودکشی کی ساری شکلیں. اور میں آپ کو یہ بھی اضافہ کرتا چلوں آپ کی بات میں، خودکشی جس کو ہم سمجھتے ہیں جی جی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گولی مار کر مار لے. جی بالکل. حالانکہ خودکشی کی ایک سلو، ایک ہوتا ہے پوائزن، جی ایسا کہ جو آدمی نے کھایا اور مر گیا. جی ایک آپ لوگ بولتے ہیں سلو پوائزن، جی یہ بھی خودکشی کی ایک قسم ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ انسان جو شراب پیتا ہے، جی جو انسان نشہ کرتا ہے، جی وقتی طور پہ تو موت واقع نہیں ہوتی، صحیح. کیا نشے کرنے والا آدمی جلدی مر نہیں جاتا؟ بالکل کیا نشہ کرنے والا آدمی جلدی ختم نہیں ہو جاتا؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اندر اس کا جو لیور ہے کام کرنا چھوڑ دیتا یہ ہے. بھی خودکشی ہے. بالکل. اس اپنی لیے اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے نا. بالکل ایسے. تو اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اللہ اللہ بھلے زیادہ کرتے رہو لیکن جسم کو نقصان نہ ڈالو، یہ بھی پسند نہیں اللہ کیا. اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو چھت کے ساتھ ایک رسی بندھی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے. جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اپنے بال رسی کے ساتھ باندھتی ہیں تاکہ نیند نہ آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کرو جب تک تمہارا دماغ صحیح طور پہ کام کر رہا ہے. جب تمہیں نیند آنے لگو چھوڑ دو، نیند آنے لگے تو چھوڑ دو اور سو جاؤ. اللہ. صاف صاف بات. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان لرأسک علیک حقا، تمہارے سر کا تم پر حق ہے. وَإِنَّ لِشَعْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بالوں کا تم پر حق ہے. بے شک. اور وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے پورے جسم کا تم پر حق ہے. تو شاذیب بھائی، یہ جو آج کل ہم نے اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے جی اور دوسروں کی ہم پلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ جو اپنے آپ پر لازم کر لیے کہ ہم 16 گھنٹے 20 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، جی جی تو یہ اپنے آپ کے ساتھ عدل نہیں کر رہے، بالکل اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے. بالکل. اللہ پاک نے انسانی ڈھانچہ جو بنایا ہے جی جی یہ قدرتی طور پہ اس میں اتنی ہی طاقت رکھی ہے کہ انسان نشاط اور چستی کے ساتھ صرف 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں لا بھی یہی چل رہا ہے بالکل. کہ 8 گھنٹے سے زیادہ اگر کوئی آدمی ڈیوٹی لیتا ہے تو جرم ہے. بالکل. پاکستان میں تو یہ معمول بن گیا 12 گھنٹے کا، 12 گھنٹے. صبح 12 سے رات 12 بجے لیکن تک ڈیوٹی میں دینی ہے اور آپ نے. اگر ہم تاجر ہیں جی تو میں تاجر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی باس تو ہے نہیں جو مجھے روکے گا. جی بالکل. لیکن میں نے اس تاجر کے برابر جانا ہے. جی اس کے لیے مجھے محنت 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 اور نئی پرواہ اپنے آپ کی، نئی جسم کی پرواہ. بیمار ہو رہا ہوں اندر سے، بیمار ہو گیا علاج نہیں کروا رہا، جی یہ اپنے آپ کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں. بالکل اور یہ عدل اپنے آپ کے ساتھ عدل نہیں کر نہیں رہا. کرنا. اور عدل کی دوسری قسم جو ہے اپنے آپ کے ساتھ عدل اور مخلوق کے ساتھ عدل. بالکل اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. بالکل ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدل کا مطلب صرف یہ ہے کہ عدل عدالتوں میں ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں نہیں نہیں. عدل ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم نے ہر چیز کے ساتھ عدل کرنا ہے. بالکل لیکن آج ہمارا المیہ اور ہماری خامی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں جی اور دوسروں کے نقائص اور عیب نکالتے ہیں کہ وہ ایسا، وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ ایسا. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. بالکل. ہماری پانچ انگلیاں جب ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو حقیقت میں ایک دوسرے کی طرف جاتی ہے، اور باقی 4 اپنے طرف آتی. بالکل. شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، بابا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. بابا پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. واہ واہ.
میرے محترم دوستو، اگر ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی کوتاہی دور کرنی ہے، تو میرے خیال میں ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، زمانہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بے شک بے اور شک. باقی رہی یہ بات کہ عدل کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے گھر میں، تو ظاہر ہے گھر میں جو آپ کے کام آ رہے ہیں جی بالکل سب سے زیادہ عدل کا مستحق تو وہ ہے، اور وہ آپ کی اہلیہ ہے، بالکل. آپ کی بیوی ہے. بیوی کے بارے میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کا مطلب ہے نوکرانی. اللہ کے وائف کے جو بیگم کے حقوق ہیں، گھر والی کے حقوق ہیں، اس میں تو نہ شریعت میں آیا کہ عورت کام کرنے کے لیے گھر میں آئی ہے، نہ کچھ کے لیے. شریعت نے تو بالکل کہا ہی نہیں کہ عورت گھر کے کاموں کے لیے بنی ہے، لیکن ہم نے یہ معمول بنا لیا کہ پہلے پوچھتے ہیں کیا وہ لڑکی گھر کے کام جانتی ہے، فلاں سلائی جانتی ہے، فلاں کچھ جانتی ہے، کیوں ہم اس کو کیا نوکرانی بنا کے لے کے آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اس وقت نکاح فرمایا جب وہ کام کاج کرنے والی نہیں تھی. اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ نے نکاح اس وقت فرمایا جب اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ کام کاج نہیں ہو سکتا. اللہ دونوں مثالیں اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود ہیں. تو بھائی گھر میں ہماری جو اہلیہ ہماری جو بیوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں دو ہی چیزیں زیادہ پسند، بابا ایک خوشبو ہے، ایک نیک عورت. بابا سبحان اللہ. اور بات حدیث میں آتا ہے کہ غیر شادی شدہ آدمی کی 80 رکعت نفل اور شادی شدہ آدمی کے 2 رکعت نفل ایک برابر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل گھر والے کی، عورت کی، اہلیہ کی، بیوی کی اسلام میں اتنی عزت ہے، تو ہم بھائی گھر میں بیوی کو نوکرانی مت سمجھیں، اس کے ساتھ عدل کریں، وہ برابر کی انسان ہے. جی بالکل. آخری بات کیا ہے کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ مرد کا رتبہ زیادہ ہے عورت کا کم ہے، یہ بات ہمیں کسی نے صحیح سمجھائی نہیں ہے. بالکل. یہ ایک تقسیم ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اور مرد سرپرست ہے، عورت اس کے ماتحت کام کرے گی. بالکل. اللہ کے نزدیک رتبے میں عورت مرد سے کم نہیں ہے. بابا بالکل. یعنی اگر عورت 2 نفل پڑھتی ہے اور مرد بھی 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کے 2 نفلوں کا ثواب زیادہ ہے، عورت کو کم ملے گا. بھائی اللہ کے نزدیک مرتبے میں مرد عورت دونوں برابر ہیں. دنیا میں تقسیم کے لحاظ سے فرق ہے. مرد کی ذمہ داریاں تھوڑی سی اوپر کی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں تھوڑی سی نیچے کی ہیں. اس لیے گھر میں ہمارے بچے، ہماری اہلیہ ہمارے عدل کی سب سے زیادہ مستحق ہے. بالکل. عمل توفیق. آمین آمین. ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ عدل کا مستحق گھر میں سب سے زیادہ کون ہے. تو اسی لیے جیسے کہ بات کر رہے تھے وائف پہ، اپنی اہلیہ پہ، اپنی بیوی پہ، کہ عورتیں کام کرنے کے لیے نہیں بنی. تو یہ ہم جو کہتے ہیں کہ وائف فلاں کام سیکھی ہوئی ہے، فلاں کام کرے گی، فلاں کرے گی، یہ ہرگز غلط ہے. تو اسی لیے کوشش کیجئے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا عورت کے متعلق اس پہ عمل کرنا چاہیے. ناظرین آج کا پروگرام ہمارا اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. تو تمام ناظرین اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اپنے میزبان شاہ زیب نقشبندی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.